میرے سے پہلے دو سپیکرز جو بولے ہیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب اور پرائم منسٹر صاحب، اس کے بعد مجھے یہ موقع ملنا میرا خیال ہے اس بات کی گواہی ہے کہ سینیورٹی میں بھی جو ہے کوئی حیثیت اور پوزیشن رکھتی ہوں۔ باتیں تو جی بہت ساری ہیں، بجٹ کے حوالے سے ہمیں بھی اتنے سال ہو گیا کہ ہر سال بجٹ سپیچ ہم کرتے ہیں اور اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ کا ٹائم تو جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں پارلیمنٹ میں آنے کے بعد، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو تمام 25 کروڑ عوام ہیں، اس میں سے میجورٹی ان دنوں میں ٹی وی دیکھتی ہے یا سنتی ہے کہ ان کے نمائندے ان کے حق کی آواز کس طرح بلند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم چونکہ حکومت کے ساتھ الحاق میں ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت ہی کا حصہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جو بھی مسئلہ آیا ہے اس میں پوری حکومت کو سپورٹ دی ہے، کیونکہ یہ ہماری پارٹی کا ویژن اور ایم ہے کہ مسئلے میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہوئے ہم اسے حل کرنے میں کریں گے اور پاکستان ہمیشہ آگے بڑھے گا، کبھی بھی اسے ایسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بجٹ کے حوالے سے کیونکہ میں اس میں یہ بھی ذکر کروں گی کہ محمود اچکزئی صاحب نے بھی کافی دیر ہماری لیڈرشپ کا ذکر کیا، جو کہ میں شکر گزار ہوں کہ اور میں فخر کرتی ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، محترمہ بے نظیر صاحبہ اور اب ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہ واقعی میں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ پاکستان کے اتحاد کو قائم رکھتے ہیں اور انہوں نے ان کی اچھائیوں ہی کا ذکر کیا ہے۔ ابھی میں جو موجودہ بجٹ ہے اس میں اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس میں جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے وقت اور حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ کو بنایا گیا ہے، لیکن یہ عوام دوست بجٹ اس طرح نہیں ہے گو کہ ہم اس کو ووٹ کریں گے، لیکن میں آپ کو ان پریشانیوں اور مصیبتوں کی طرف اشارہ کروں گی جو ہمارے عام عوام جس کو فیس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایگریکلچر پہ آؤں گی جی، زراعت کے لیے جو اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم 7.5 لاکھ روپے ایک ذمہ دار کو دیں گے۔ میرا سوال ہے کہ جو انہوں نے بنایا ہے، ہم زرعی ملک ہیں اور ہماری شناخت بھی ایک ایگریکلچرل کنٹری کی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے ہوں کہ ذمہ داروں کو جس طرح ایک کونے میں دھکیلا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سال کی بات کروں گی، پرانی باتیں نہیں کروں گی، کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ آپ نے اتنی کم لگائی کہ ہمارے ذمہ دار اسی دن بالکل ان کی جو آئندہ زندگی ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ ایک قسم کا ختم ہو گیا، وہ اتنے بے بس ہو گئے کہ اتنی محنت کے بعد گندم جو ہے وہ 3000 یا 3200 لگائی قیمت، جبکہ وہ 2800 تک بکی، لیکن اس کے ایک مہینے کے بعد ہی پید ہوتی گئی اور اس کی قیمت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ گندم جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں اس کو بہت زیادہ اس فصل کو اس کا انتظار کرتے ہیں اور ان کے سارے سال کا دار و مدار گندم کی قیمت اور اس فصل پر ہوتا ہے۔ لیکن کچھ سال پہلے بھی ایسے ہوا تھا جبکہ گندم ناپید تھی اور ہمارے لوگ آٹے کے لیے سڑکوں پر رلتے تھے، اور 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور گندم کی قیمت کو ریوائیو کیا گیا تو اس وقت پھر 2-3 سال جو ہیں ہم گندم میں خود کفیل بھی ہوئے اور ہمارے ذمہ دار خوشحال بھی ہوئے، لیکن ابھی پھر وہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آلو کی فصل آئی اور آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح ہوا کہ آلو جو ہے لوگوں نے اپنے کھیتوں سے وہ اتنا انہیں مہنگا ہو گیا کہ آلو کی قیمت اتنی گر گئی کہ انہوں نے اس کو اس طرح صفایا کیا، اپنے کھیتوں کو اگلی فصل کے لیے تیار کیا کہ آلو انہوں نے اس کے اندر ہی رہنے دیے، ان کے پاس اجرت کے پیسے نہیں تھے کیونکہ وہ ان کو اتنا نقصان میں جا رہا تھا۔ اسپیکر صاحب میں سمجھتی ہوں کہ میں اسپیچ بڑی امپورٹنٹ کر رہی تھی، لیکن یہاں پہ کوئی ڈسٹربنس ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان نہیں ہے، لیکن چلیں ریکارڈ کا حصہ تو بنے گا۔ بہرحال ذمہ داروں کے لیے جو اور انہوں نے رکھا ہے کہ ان کو
सहूलियात देंगे, जिसको उन्होंने ये नाम दिया है, इसका जी एक खास नाम है, जो उन्होंने कहा है कि हम जिम्मेदारों के लिए ये उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिम्मेदारों का आज भी बहुत बुरा हाल है। आप यही देख लें कि बिजली की लोड शेडिंग कितनी है। कुछ जिम्मेदार कुदरती आफात का भी शिकार हो जाते हैं कि उनकी फसल तैयार होती है तो हमें अल्लाह ताला की कुदरत का कुछ पता नहीं होता कि उस वक़्त अगर खड़ी फसल के ऊपर बारिश हो जाए या तूफान आ जाए तो फसलें तबाह हो जाती हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें जिम्मेदारों को मजबूत करने के लिए इन इक़दामात के अलावा भी बहुत कि सिर्फ उन्हें ये मदद देने से कि आप कुछ रकम उन्हें दे दें, उसका कोई फायदा नहीं। दूसरे नंबर पे मैं जो जी यूथ प्रोग्राम है, हमारी 63% जो आबादी है, हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो हमारे नौजवान नस्ल है। हमारी नौजवान नस्ल आजकल दर-बदर है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सूबों में कुछ प्रोग्राम जो है वो रखे हैं, लेकिन यह है कि ये प्रोग्राम जो है नाकाफ़ी हैं। 25 करोड़ अवाम में से 67% को जब देखें तो ये बहुत बड़ी तादाद बनती है, जबकि हमारे बजट में बताया जा रहा है कि 5,15,000 लोगों को हुनर सिखाया गया है। आप सोचें कि ये आटे में नमक के भी बराबर नहीं है, और अगर इनको हुनर सिखाया गया है तो उसमें से 50% जो फिगर इधर बताया गया है वो बताया गया है कि 50% लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन जहां तक मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी करती हूँ और पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करती हूँ, मैं देखती हूँ कि हमारे पढ़े लिखे जितने भी तबका है, हमारे आप डॉक्टर्स ले लें, इंजीनियर ले लें, MBA किया हुआ है, IT के से रिलेटेड जो है हमारे जितने भी लोग हैं, खाली उन्होंने मास्टर्स किया हो, ग्रेजुएशन की हो, वो आज भी बेरोजगार हैं और हमारे लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि वो अपने बच्चों पे सारी ज़िंदगी अपनी कमाई लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हासिल कुछ नहीं हो रहा कि उनके बच्चे बेरोज़गार हैं। मैं समझती हूँ हुकूमत इन हालात में जो भी इस वक्त तक काम किए हैं वो बेहतर है, लेकिन हमें बेहतरीन की तरफ जाना है कि हमें अपने नौजवान तबके के लिए बहुत कुछ देखना है। सिर्फ ये प्रोग्राम दे के और 5,15,000 अगर लोगों ने हुनर सीख लिया है तो उसके बाद कुछ लोगों को नौकरियां मिलती हैं, ज़्यादातर बेरोज़गार हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने अपनी तालीम से, हमने सेहत के शोबे से जो परमानेंट हमारी जॉब्स थी वो ख़त्म कर दिए हैं, जबकि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो जॉब्स क्रिएट करे, और हम कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं। सेक्टर के साथ हम जो है उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि पेंशन्स हमारे लोगों के ज़िंदगी के आखिरी हिस्से की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें पेंशन की ज़रूरत होती है। हमने परमानेंट जॉब्स को बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे या डेली वेजेस पे हम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम इसके लिए बिल्कुल पाकिस्तान के आइंदा फ्यूचर के लिए अपने उन लोगों के लिए जिनको सीनियर सिटीजन्स भी कहते हैं और उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे। बहुत सारे जो हैं अब तालीम का देखिए उसका क्या बजट है, सेहत के हवाले से 25.1 जो अरब रखे गए हैं। मैं समझती हूँ ये सेहत के हवाले से बहुत कम बजट है। आप देखें कि इसमें आप किन चीज़ों को अकोमोडेट करेंगे, किसी को भी नहीं, जबकि हमारे पास इतने सीरियस इश्यूज़ हैं। हेपेटाइटिस को ले लें, हमारी दूसरी बीमारियों को ले लें, जिनके इलाज जो हैं वो बहुत हैं और हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये जो है ये डिस्टर्बेंस क्यों है और हमारे लोग जो हैं आज पहला दिन है तो इसमें क्यों नहीं सीरियसली इस इशू को देख रहे, जबकि बात करते वक्त ये समझते हैं कि इनके दिल में बहुत दर्द है। मैं समझती हूँ कि जो अवामी नुमाइंदा होता है उसको वाकई में हकायक को सामने डेली अपने लोगों को जवाबदेह होना पड़ता है। दूसरा मैं जी ये कहूँगी कि हमारे जो ये डेवलपमेंट फंड है, मैं ज़्यादा उसकी बात तो नहीं करती, लेकिन ये है कि उसका भी बहुत असर होता है कि हमारे इलाकों में काम रुक जाते हैं, हम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए भी उनको डिलीवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी खुद कहा है, तो उसको के लिए मैं समझती हूँ कि जो रिजर्व सीट्स पे हैं या जो इलेक्शन लड़ते हैं
ان کو بھی ان کا حق ہے. اس میں میں ایک ذکر اسپیکر صاحب ضرور کروں گی کہ ظفر اللہ جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے اس ہاؤس کے. انہوں نے 2002 میں جب وہ الیکٹ ہوئے تو انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہم تمام ممبران کو فنڈز دیں گے, ڈیولپمنٹ فنڈ, کیونکہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے کہ تمام لوگ جو پاکستان کی علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور انہوں نے اس میں خواتین کو بھی شامل کیا جو کہ بہت ضروری ہے. خواتین کو اگر آپ نے اتنے پرسنٹ یہاں پہ سیٹیں دی ہیں تو پھر آپ ان کا یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 52% جب خواتین ہیں تو خواتین کا یہ حق ہے. ٹھیک ہے کہ ان کو اتنا فنڈ نہ دیں جتنا آپ الیکٹڈ لوگوں کو دیتے ہیں, لیکن ریزرو سیٹس پہ میرا چونکہ ہم الیکشن لڑ کے بھی آئے ہیں, ہار جیت تو ہے وہ سسٹم کا حصہ ہے, لیکن یہ کہ ہارنے والے کو یہ نہیں سزا دینی چاہیے کہ جی آپ ان کو ایک تو سیٹ نہیں ملتی, دوسرا آپ ان کو فنڈ سے محروم رکھیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, لیکن ہم چونکہ اپنی پارٹی سے کمٹمنٹ رکھتے ہیں, اپنی پارٹی کے جو ہمارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں اپنے چیئرمین کے ساتھ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہم چونکہ حکومت کو سپورٹ اس طرح دیں گے کہ ہم اس بجٹ کو جو ہے ووٹ دیں گے, لیکن اس میں جو باتیں ہیں وہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے کہ حکومت اس کا سدباد کرے اور آئندہ کے لیے اس کو بہتر سے بہترین بلکہ ابھی کرے. اس وقت آپ مہنگائی کی یہ صورتحال دیکھیں کہ جو ٹیکسز ہیں وہ کسی نہ کسی صورت لگ رہے ہیں. بجٹ سے کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب, ذرا پلیز آپ سن بھی لیں کہ یہ جو ٹیکسز ہیں ان کو فکس ٹیکس کا نام دے دیا گیا ہے کہ سوئی گیس کے بل, بجلی کے بل, ہمارے بہت سارے لوگ انجان ہیں ان چیزوں سے, وہ تو صرف مہنگائی کو ہی روتے ہیں. جتنی لیویز لگ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس بجٹ کو ہم عوام دوست بجٹ تو کسی صورت نہیں کہہ سکتے. ہاں بجٹ ہے اور اس کو یہ جو روٹین کا کام ہوتا ہے وہ ہوا ہے, لیکن پاکستان کی عوام اس وقت مشکل میں ہے. ہمارے مزدور طبقہ, ہمارے 1 گریڈ سے لے کے 4 گریڈ تک کے لوگ جو ہیں, آپ سوچیں اگر 7% پے ان کی بڑی ہے تو وہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. شکریہ. نعیمہ پلیز وائنڈ اپ کیجئے. نعیمہ صاحبہ وائنڈ اپ کیجئے.